اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام وتحیۃ والاکرام علی النبی الأمی المکی المدنی الہاشمی ابی القاسم محمد وأہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال سبحانہ وتعالی وفی کتابہ المجید وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ والذین آووا ونصروا فاولئک هم المؤمنون حقا صلوات بر محمد بزرگان ملت اور برادران ایمان، عزاداران شہدائے کربلا علیہم السلام، خالق کائنات اپنے بلند و بالا کلام قرآن مجید میں انسانیت کی ہدایت کے لیے، انسانیت کی فلاح و بہبود کے لیے، اس کی کامیابی کے لیے بیان فرما رہا ہے۔ وہ لوگ جو ایمان لائے، جنہوں نے ہجرت کی، فی سبیل اللہ جہاد کیا اور انہیں پناہ دی اور ان کی مدد کی، فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا، ہم معبود حقیقی انہیں سند دیتے ہیں کہ برحق وہ لوگ مومن ہیں۔ مومن کی علامت بتلائی کہ جس میں یہ 5 صفات پائے جائیں، برحق وہ مومن ہیں۔ ایمان لانے والا، ہجرت کرنے والا، اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والا، اور انہیں پناہ، اہل بیت علیہ السلام کو پناہ دینے والا، ان کی نصرت مدد کرنے والا، جس میں بھی یہ 5 صفات پائے جائیں گے وہ مومن ہوگا، اور جس میں یہ صفات نہیں پائے جائیں گے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے، وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ عزیزو، اب جو تعریفیں چل رہی ہیں مومن کی، جو کہا جاتا ہے کہ یہ کرو تو مومن بن جاؤ گے، وہ کرو تو مومن بن جاؤ گے، یا جو مولوی لوگ بیان کر رہے ہیں اس دنیا میں کثرت سے، اور وہ اس بات کو کہتے ہیں کہ نہیں اس سے کوئی فائدہ نہیں ہے، تو یہ قرآن کی آیت جس میں 5 صفات بتائے گئے ہیں کہ مومن کسے کہا جاتا ہے، بتائیے کہ ان چیزوں سے وابستہ ہیں کہ نہیں ہیں، یا جو علماء اس زمانے کے مولوی بیان کر رہے ہیں کہ وہ کہیں یہاں سے وابستہ ہیں کہ نہیں ہیں۔ پہلی صفت بتائی کہ ایمان لانے والا۔ علامت ایمان کیا ہے؟ کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ، جو اس بات کا دل کی گہرائی سے اور زبان سے اظہار کرے، سمجھ لو اس نے پہلے زینے پر قدم رکھ دیا، وہ پہلے زینے پر اس نے قدم رکھا۔ پھر اس کے بعد فی سبیل اللہ جہاد، یعنی جس میں اپنا مفاد نہیں، اپنا فائدہ نہیں، اپنا مطلب نہیں، جو کچھ بھی ہو وہ اللہ کے لیے ہو۔ عزیزو، آپ دیکھیں جہاد کی تعریف یہ ہے کہ انسان جو بھی کرے وہ اللہ کے لیے کرے۔ تو اس کے بعد پھر اور پھر کیا ہے کہ جو انہیں پناہ دے، یعنی پناہ دے وہ مومن،
اور جو ان کی نصرت کرے وہ مومن۔ تو اب جو یہ پہلی شرط ہے کہ عزیزو کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ، جب پیغمبر اسلام کو، میں تمہید کی منزل سے گزر رہا ہوں اور جہاں سے آپ سننا شروع کریں گے وہیں سے میں مجلس شروع کر دوں گا، کہ جب پیغمبر اسلام کو حکم ہوا اے پیغمبر آپ کھلی تبلیغ کیجئے، اوپن تبلیغ کیجئے، کھلم کھلا تبلیغ کیجئے، تو پیغمبر اسلام سب سے پہلے کوہ فاراں کی چوٹی پر پہنچے۔ مکہ مکرمہ میں ایک پہاڑی تھی جس پر جا کر کے پیغمبر اسلام نے سارے عالم کو خطاب کیا کہ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، لا الہ الا اللہ کہو گے فلاح پا جاؤ گے، کامیاب ہو جاؤ گے، میں اس کا رسول بن کر کے آیا ہوں، یعنی محمد رسول اللہ، دین اسلام لایا ہوں۔ عزیزو اب جیسے ہی یہ کہا تو کوہ فاراں کی چوٹی سے کہہ کر کے رسول جیسے ہی اترے تو پیغمبر پر وحی نازل ہوئی، اے پیغمبر کھلی تبلیغ کرو، اوپن تبلیغ کرو، کھلم کھلا تبلیغ کرو۔ آپ دیکھیں اس زمانے میں مائک وغیرہ تو تھے نہیں جو آواز دور تک پہنچائی جا سکتی تھی، لیکن مقصد پیغمبر تھا، مقصد الہی تھا، اور پیغمبر یا عصمت یا معصوم جو سوچ لے، جہاں تک سوچ لے آواز وہاں تک جا سکتی ہے۔ تو اب آپ دیکھیں پرانے زمانے میں جب مسجدوں میں بغیر مائک کے اذان ہوا کرتی تھی تو ایک گلدستہ ہوا کرتا تھا، بلندی ہوتی تھی، اس پر کھڑے ہو کر کے اذان دی جاتی تھی تاکہ آواز دور تک جائے، تو لوگ کھڑے ہوتے تھے اور آواز دور تک چلی جایا کرتی تھی۔ پیغمبر نے بھی بلندی کا سہارا لیا اور کوہ فاراں کی چوٹی پر جا کر کے یہ آواز پہنچائی، تو سب نے مکے والوں نے سنی، لیکن سن کر کے سنانے کے بعد جب پیغمبر کوہ فاراں کی چوٹی سے اترے تو وہی نازل ہوئی، اے پیغمبر کھلی تبلیغ کرو، یعنی پیغمبر جہاں سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی تبلیغ کر کے اترے تھے، وہ تبلیغ تو تھی لیکن اللہ کو پسند نہیں تھی۔ توجہ چاروں زانے محترم غور کیجئے گا، پیغمبر نے سے جب کہا تو پیغمبر نے مکے کی گلیوں میں گھوم گھوم کر کے تبلیغ کی، لات کو برا، منات کو برا، عزا کو برا، حبل کو برا، جھوٹے خداؤں کو برا کہتے شرے میں گھومتے ہیں اور کہتے ہیں خدا لا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، لا الہ الا اللہ کہو فلاح پا جاؤ گے، میں اس کا رسول بن کر کے آیا ہوں۔ بس کہہ کر کے پیغمبر جب واپس پلٹے تو روایت کہتی ہے کہ فوراً عزیزو پیغمبر پر وحی نازل ہوئی، اے پیغمبر کھلم کھلا تبلیغ کرو، اوپن تبلیغ کرو۔ کوہ فاراں کی چوٹی سے تبلیغ کی تو اللہ کو پسند نہیں، مکے کی گلیوں میں گھوم کر کے تبلیغ کی تو اللہ کو پسند نہیں۔ ایک صلوات بھیجئے محمد و آل محمد پر۔ باز بلند صلوات بھیجئے محمد و آل محمد پر۔ مکے کی گلیوں سے تبلیغ کی اور تبلیغ کر کے پیغمبر واپس پلٹے تو پھر وہی نازل ہوئی، اے پیغمبر کھلی تبلیغ کرو، اوپن تبلیغ کرو۔ کوہ فاراں کی چوٹی کی تبلیغ اللہ کو پسند نہیں، مکے کی گلیوں کی تبلیغ اللہ کو پسند نہیں۔ جب پھر وہی نازل ہوئی پیغمبر کھلی تبلیغ کرو تو پیغمبر عزیزو پھر جاتے ہیں چوپالوں پر جا کر کے لات کو برا، منات کو برا، عزا کو برا، حبل کو برا، جھوٹے خداؤں کو برا، اور کہہ کر کے عزیزو کہتے ہیں خدا وحدہ لا شریک یعنی لا الہ الا اللہ، میں اس کا رسول بن کر کے آیا ہوں، محمد رسول اللہ۔ جیسے ہی کہہ کر کے واپس پلٹے تو پھر وہی نازل ہوئی، اے پیغمبر کھلی تبلیغ کرو۔ بتاؤ عزیزو کوہ فاراں کی چوٹی کھلم کھلا ہے لیکن اللہ کو وہ تبلیغ پسند نہیں، مکے کی گلیوں میں گھوم کر کے تبلیغ کر رہے ہیں، جھوٹے خداؤں کو برا کہہ رہے ہیں،
لیکن اس کے باوجود بھی یہی ہے، نہیں کھلی تبلیغ کرو۔ پھر عزیزو چوپالوں پر جا کر کے تبلیغ کر رہے ہیں، تب پھر وہی نازل ہوئے پیغمبر کھلی تبلیغ کرو، اے میرے معبود یہ تیرا حبیب ہے، تیرا محبوب ہے، تیرا نبی ہے، تیری طرف سے آنے والا پیغمبر ہے، رسول ہے، اسے جگہ بتا دے، مقام بتا دے، کہاں سے تبلیغ کرے، بام کعبہ سے کرے، جوف کعبہ سے کرے، صحن کعبہ سے کرے، تو بتا دے کہاں سے یہ تبلیغ کرے۔ کہا نہیں ہمارا پیغمبر بہتر جانتا ہے، توجہ چارہ عزان محترم، ہمارا پیغمبر بہتر جانتا ہے۔ پیغمبر بوجھل قدموں سے خانہ ابو طالب کی طرف چلے، صحن خانہ میں ابو طالب تشریف فرما تھے، اپنے بھتیجے کا اترا ہوا چہرہ دیکھا تو بے ساختہ تڑپ گئے، کہا بیٹا مجھے قیامت کا آنا گوارا ہے، تیرا اترا ہوا چہرہ دیکھنا گوارا نہیں۔ یہ تیرا اترا ہوا چہرہ کیوں ہے؟ تو پیغمبر اسلام نے کہا چچا جان حکم ہوا کہ تبلیغ کرو، تو ہم نے کوہ فارا سے تبلیغ کی، لیکن تبلیغ کر کے اترے تو اللہ نے کہا کھلی تبلیغ کرو، تو ہم نے مکے کی گلیوں میں گھوم کر کے تبلیغ کی، لات کو برا، منات کو برا، عزا کو برا، حبل کو برا کہا، پھر وہی نازل ہوئی کھلی تبلیغ کرو۔ پھر ہم نے جا کر کے چوپالوں پر تبلیغ کی، لیکن پھر وہی نازل ہوئی اے پیغمبر کھلی تبلیغ کرو۔ اب آخر ہم تبلیغ کہاں سے کریں؟ بس جیسے یہ کہا تو ابو طالب مسکرائے، اپنے سینے سے پیغمبر اسلام کو لگایا اور لگا کر کے کہا بیٹا آغاز تبلیغ ہمارے گھر سے کرو۔ توجہ چاروں زان محترم، آغاز تبلیغ ہمارے گھر سے کرو، گھر ہمارا ہوگا، دسترخوان ہمارا ہوگا، کھانا ہمارا ہوگا، بلانے والا ہمارا ہوگا، کھلانے والا ہمارا ہوگا۔ عزیزو یہ پہلی دعوت ذوالعشیرہ ہے، ہمارے گھر سے آغاز تبلیغ کرو۔ عزیزو دعوت ذوالعشیرہ میں اعلان الوہیت و رسالت کرنے کے بعد کوئی جھوٹے سے جھوٹا مورخ نہیں لکھ سکتا کہ اس کے بعد کوئی وحی نازل ہوئی ہو اے پیغمبر اس سے بہتر تبلیغ کرو۔ توجہ چاروں زان محترم، اس سے بہتر تبلیغ کرو۔ تو یہ آغاز تبلیغ کہاں سے ہے؟ ابو طالب کے گھر سے۔ ابو طالب ہیں کون؟ پیغمبر اسلام کے چچا جان، علی مرتضیٰ کے والد محترم۔ عزیزو ابو طالب کا گھر کیا ہے؟ آغاز تبلیغ۔ یہ گھر پر عزیزو علی مرتضیٰ سے چلتا ہوا وراثت حسنین تک پہنچی، اور حسین کے قریب آ کر کے یہی گھر بن گیا امام بارگاہ، یہی گھر بن گیا امام بارگاہ، یہی گھر بنا امام بارگاہ۔ اب عزیزو بتاؤ کائنات میں مجلس عزا سے بہتر کوئی تبلیغ کی جگہ ہو؟ صلوات بھیجئے محمد و آل محمد پر۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ جزاک اللہ۔ آپ دیکھیں آج جتنا بھی جہاں میں بھی دیکھیں آپ، جو انتظام جناب ابو طالب نے کر دیا وہ کسی قوم کے پاس نہیں ہے، اور اولاد ابو طالب کو ماننے والے بھی آج تک کوئی پروگرام بغیر اہتمام کے نہیں کرتے۔ آپ دیکھیں کوئی پروگرام، وہ دسترخوان چلا ہے جس کی بنیاد ابو طالب نہیں عزیزو آپ ملاحظہ فرمائیں، کائنات میں واحد گھر خاندان بنی ہاشم کا ہے کہ جس کی بنیاد ہاشم نے ڈالی تو آج تک جاری ہے۔ ایسا دسترخوان کائنات میں نہ کبھی جاری ہوا، آپ دیکھیں نہ جاری ہوگا۔ جو دسترخوان ابو طالب نے بنیاد ڈالی، پورے عرب میں، پوری کائنات میں آپ کو کھانے والے تو ملیں گے لیکن کھلانے والے نہیں ملے گا۔
اب بتائیے کون ہے؟ اور یہاں قوم و مذہب نہیں دیکھا جاتا، یہاں فرقہ نہیں دیکھا جاتا، یہاں ایسا نہیں ہے، کوئی کائنات میں ایسا نہیں ہے جو ابو طالب کے ٹکڑوں پر نہ پلا ہو یا خدیجہ کے ٹکڑوں پر نہ پلا ہو۔ عزیزو آپ دیکھیں جناب خدیجہ، جہاں یہ نام لیجئے آپ، جناب ابو طالب کا نام لیجئے تو فوراً عزیزو مکروہ روایتیں فوراً شروع کر دیں گے۔ جناب خدیجہ کا نام لیجئے آپ، پوری تاریخ پڑھیے، علماء حضرات تشریف فرما ہے، غور کیجئے گا بات بھائی، آپ دیکھیے پوری تاریخ پڑھیے، اور اس کے بعد جہاں لفظ خدیجہ آیا وہاں فوراً بریکٹ میں لکھا جائے گا 40 برس، فوراً لکھ دیں گے بریکٹ میں 40 برس، اور اس کے بعد کہیں گے کیا ام المومنین، ہماری مائیں ہیں۔ بھائی اولاد کو ماں کی عمر سے کیا مطلب؟ بھائی اولاد کا ماں کی عمر سے کیا مطلب؟ ماں چاہے جوان ہو تب بھی ماں ہے، بوڑھی ہو تب بھی ماں ہے، زندہ ہو تب بھی ماں ہے، مر جائے تو تب بھی ماں ہے، لیکن جہاں جناب خدیجہ کا نام آیا تو فوراً لکھ دیا 40 برس، 40 برس، 40 برس۔ اللہ نے کہا لکھ، کتنا لکھے گا؟ قلم تیرے ہاتھ میں ہے، قسمت میرے ہاتھ میں ہے، قلم تیرے ہاتھ میں ہے، آخری آدمی تک توجہ، قسمت میرے ہاتھ میں ہے، میں تیری 6 برس کو علی کو اولاد نہیں دوں گا۔ آپ دیکھیں فوراً لکھ دیں گے کیا آپ دیکھیں جہاں آیا فوراً لکھیں گے۔ خاندان بنی ہاشم کب ہوا؟ کس زمانے میں عقد ہوا؟ پیغمبر اسلام کی عمر 25 برس، جناب خدیجہ کی عمر 28 برس، 28 برس عمر جناب خدیجہ کی، اور کہاں لے گئے کھینچ کر؟ 40 برس، 40 برس پر لے گئے خدیجہ کی عمر۔ اچھا چلو ابھی اعلان رسالت تو نہیں ہوا، اعلان رسالت نہیں ہوا ہے، ابھی 15 برس کے بعد اعلان رسالت ہوگا، لیکن آپ دیکھیں پہلا عقد، جیسا تشریف فرمائیں، پہلا عقد جناب خدیجہ سے پیغمبر اسلام کا، جون سی جی چاہے وہ سی عمر لکھ دو، لیکن عزیزو خدیجہ کے علاوہ نہ آپ تاریخ میں رشتہ چلانے والا دکھا سکتے، توجہ چاہ رہا ہوں، نہ بچولیہ دکھا سکتے، نہ نکاح پڑھنے والا دکھا سکتے، نہ ولیمہ والے کے دن دکھا سکتے، نہ بارات کی تعداد دکھا سکتے، صرف خدیجہ کا عقد ہے پیغمبر سے۔ اعلان رسالت سے پہلے پورا عرب تلاش کر لو، خاندان بنی ہاشم کے علاوہ کسی کے گھر میں نکاح نہیں ہوا کرتا تھا۔ بتا دو کس کو ہوا؟ آپ بتائیے کس کا؟ آپ دکھا دیجئے مجھ کو، کہیں آپ دکھائیے پیغمبر اسلام کی 9، 11، 13 جتنی شادیاں ہوئیں، میرا اس سے انکار نہیں ہے، عقد بھی ہوئے اس سے بھی انکار نہیں، لیکن مجھے بتاؤ کس نے پڑھا؟ کس نے پڑھا؟ کون تھا پڑھنے والا؟ کون تھا پیغام لانے والا؟ کون تھا عزیزو چوتھی چالے کرنے والا؟ کیا ہوتے نہیں تھے؟ 40 دن ولیمہ کیا، اما بھوکوں کی اولادوں کے کئی ورات یا ولیمے ہوتے دیکھے ہیں۔ جن کے گھر کھانے کو نہیں، جن کے فاقے خدیجہ کے دسترخوان پر ٹوٹتے ہوں، وہ کیا بتلائیں گے؟ ان کے کیا کسی ایک کا دکھا دو بھائی، کیا شادیاں نہیں ہوئی؟ کسی ایک کا دکھا دو، کس کا ولیمہ ہوا، کون بارات لے کر گیا، کون رشتہ لے کر کے گیا۔ ایسا نہیں ہے کہ 2 شادیاں نہیں ہوئی تو جہاں پر دیکھا گیا وہاں دوسری شادی میں بھی عزیزو رشتے لے کر کے بھیجے گئے، لیکن رشتے بھیجے جاتے ہیں شریفوں کے گھر۔ ہمارے یہاں کا آج بھی یہ
دستور ہے، اما سید کہیں الٹے سیدھے گھروں میں رشتے نہیں بھیجا کرتے۔ اب بتائیے کہاں جائے گا؟ میں ایک جگہ یہ روایت پڑھ رہا تھا، میں نے کہا بتاؤ رشتہ، نکاح، باراتیوں، ہم خدیجہ کے معاملے میں عزیزوں باراتیوں کی تعداد بھی بتا دیں، چلنے کا انداز بھی بتا دیں، کس جگہ بارات ٹھہری وہ جگہ بھی بتا دیں، عزیزوں کھانے میں کیا کیا تھا یہ بھی بتا دیں، نکاح کس کس نے پڑھا یہ بھی بتا دیں، کہاں جا کر کے کون مسند پر بیٹھا یہ بھی بتا دیں۔ میں یہی پڑھ رہا تھا، ایک صاحب بولے مولانا آپ کہنا کیا چاہتے ہیں؟ جنہیں زبردستی لا کر کے رسول کی گود میں بیٹھا دیا جائے۔ کہیں وہ رشتے ہوتے دیکھیں آپ نے؟ زبردستی گلے ڈالا جا رہا تھا۔ دیکھیے آپ دیکھیں پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ زبردستی کی جتنی شادیاں ہوتی ہیں ایسا نہیں ہوتا کہ وقت کے حساب سے ختم ہو جائے، یہ جب ہوتی ہیں تب بھی ذلت کا سبب، آج بھی ذلت کا سبب۔ صلوات بھیجئے محمد و آل محمد پر۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ آپ نے اندازہ لگایا عزیزو کیوں کوئی میدان میں کبھی نہیں ٹکتا تھا؟ میدان میں کیوں نہیں لڑنے کے لیے؟ آپ دیکھیں کبھی کسی کا سنا ہے کہ میدان میں ٹھہر کر کے لڑا ہو؟ کسی پوری 70 جنگیں ہیں عزیزو، 70 جنگوں میں کسی ایک کا نام بتاؤ جو میدان میں ٹھہر کر کے، توجہ چاروں جانے محترم، جو میدان میں ٹھہر کر کے لڑا ہو، ایک کا نام آپ نہیں دکھلا سکتے۔ بس انہی کی اولادیں میدان میں ٹھہر کر کے لڑتی ہیں جن کی ماؤں کے نکاح ہوئے تھے، جن کی ماؤں کے نکاح صحیح تھے۔ پھر کہہ رہا ہوں وہی جنگیں عزیزو ٹھہر کر کے لڑتی ہیں جن کی ماؤں کے عقد صحیح ہوئے تھے، چاہے وہ 1400 برس پہلے کا زمانہ ہو یا آج کا زمانہ ہو۔ عزیزو کوئی گھر سے نہیں نکل رہا ہے، کیا بات ہے، کیا وجہ ہے؟ سب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ سب کہہ رہے ہیں، آپ بھی کہہ رہے ہیں، وہ بھی کہہ رہے ہیں، نماز آپ بھی پڑھ رہے ہیں، وہ بھی پڑھ رہے ہیں، روزہ آپ بھی رکھتے ہیں، وہ بھی رکھتے ہیں، حج آپ بھی کرتے ہیں، وہ بھی کرتے ہیں، لیکن پھر وہیں آ کر کے وہ ایک طواف کرتے ہیں۔ آپ دیکھیں آپ 2 طواف کرتے ہیں، ساری باتیں سیم ہیں، نیت آپ بھی نماز کی باندھتے ہیں، وہ بھی باندھتے ہیں، بسم اللہ آپ بھی کہہ رہے ہیں، وہ بغیر بسم اللہ کے پڑھ رہے ہیں، اما اب تو سمجھ لو بغیر بسم اللہ والے صلوات بھیجئے محمد و آل محمد۔ اندازہ لگا آپ کو؟ ہاں آپ نے محسوس کیا ساری باتیں ہیں، ساری دنیا چیخ رہی ہے، ارے بھائی آ جاؤ، ارے بھائی نکلو، سب چیخ رہے ہیں، کوئی گھروں سے نہیں نکل رہا ہے۔ کیوں؟ اس لیے سب بغیر بسم اللہ کے ہیں۔ بھائی ایک ہی بات کا فرق ہے، وہی میدان میں آیا جس کی رگوں میں علی ولی اللہ، علی ولی اللہ۔
اللہ۔ سب کام سب کے برابر ہیں۔ آپ وہ بھی قرآن پڑھتے ہیں، آپ بھی پڑھتے ہیں، وہ بھی روزہ رکھتے ہیں، آپ بھی رکھتے ہیں، وہ بھی تشہد کرتے ہیں، آپ بھی کرتے ہیں، وہ بھی قیام میں، آپ بھی قیام میں، ساری چیزیں برابر ہیں۔ فرق اس بات کا ہے، کون سی بات کا فرق ہے؟ علی ان ولی اللہ، صرف علی ان ولی اللہ کا فرق ہے۔ ہمارے یہاں بھی بہت سے جھٹکے والے نئی نئی تعویلیں نکال رہے ہیں، جنہیں علی ان ولی اللہ پسند نہیں آتا، اما علی ان ولی اللہ کے لیے شرط ہے کہ ماں پاک ہو، باپ ایک ہو۔ جزاک اللہ۔ جزاک اللہ۔ سینہ چوڑا کر کے وہ آگے آگا کر کے ڈال رہے ہیں کہ جیسے بہت بڑا جملہ ہو، اما بے معنی جملہ کسی نے کہہ دیا کہ 56 بہنوں کا اکلوتا بھائی، 56 بہنوں کا اکلوتا بھائی، یہ بدعقیدہ لوگ 56 بہنوں کا اکلوتا بھائی، اما جن کا تعارف رسول کرا گئے ہوں جنگ خیبر میں، آپ انہیں بہن کہہ رہے ہیں۔ رسول نے کہا تھا میں علم اس کو دوں گا جو مرد ہوگا۔ فوراً اعتراضات فوراً آنے شروع ہو جائیں گے، جدھر دیکھو وہ فوراً یہ کرنے لگے گا۔ ایک بستی ہے یہاں لکھنؤ قریب، ایک دفعہ وہاں پر امام حسن کا دسترخوان آ گیا۔ امام حسن کے دسترخوان کی نظر بڑھ چڑھ کر کے ہوتی ہے اور کرنی چاہیے، سب کو کرنا چاہیے، زیادہ تبرک بانٹو، زیادہ سے زیادہ تبرکات نظریں کرو، اس لیے کہ یہ ہماری وراثت ہے۔ ہم بھوکوں کے ماننے والے نہیں ہیں، ہم غریبوں کے ماننے والے نہیں ہیں، ہم محتاجوں کے ماننے والے نہیں ہیں۔ ہمارے بزرگ نہ دوسروں کے دسترخوان پر پلے، نہ ہم دوسروں کے دسترخوان پر پلے۔ ہمارے در پر تو سب نے بھیک مانگی، ہمارا کسی کے در پر نہیں گیا۔ خلافتیں دوسروں کے پاس رہی، سخاوت ہمارے در کی رہی۔ ہم نے کہیں ہاتھ نہیں پھیلائے، کوئی بھی دنیا میں ہاتھ دیکھیں، ہم نے کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلائے۔ جو بھی آیا ہمارے دروازے پر آیا۔ تو وہاں پر ایک دم وہ امام حسن کا ایک صاحب تھے بڑے، وہ ایک مسجد میں انہوں نے کہا لو یہ ایک اور دسترخوان نکل آیا، اسلام میں تو کہیں دسترخوان نہیں ہے۔ کہہ دیا بڑی، اس سے بعد وہاں لوگ گھبرا گئے۔ انہوں نے کئی مولوی پہنچے مجلس پڑھنے کے لیے، ان سے کہا جناب یہ بتاؤ اس کا جواب دو۔ انہوں نے کہا اسلام میں تو کہیں دسترخوان نہیں ہے۔ یہ ایک اور دسترخوان نکل آیا، بتائیے روز نئی نظر نکال لیتے ہیں۔ آپ دیکھیں ساری شریعت کا دار و مدار ہی عزیز و نظر و نیاز پر ہے۔
ساری شریعت کا دار و مدار نظر و نیاز کے اوپر ہے قرآن کی روشنی میں۔ آپ دیکھیں جناب مریم کے لیے کہا تھا کہ میری شکم میں جو بچہ ہے وہ جو پیدا ہوگا میں اسے بیت المقدس کا مجابر بناؤں گی۔ منت ہے کہ نہیں؟ اے ابراہیم، جناب سارہ نے کہا اللہ کی بارگاہ میں منت مانو، اللہ ہمیں وارث عطا کرے گا تو ہم غریبوں کو کھانا کھلائیں گے، تمہیں نظر نہیں آئے گا اس لیے کہ تم کھانے والے رہے ہو، کھلانے والے نہیں۔ آپ دیکھیں اب جو کہا یہ کہاں سے دسترخوان آ گیا، اسلام میں تو کہیں دسترخوان نہیں ہے، یہ لو ایک اور دسترخوان۔ اب وہاں پر لوگوں نے بہت سے مولوی گئے، میں بھی گیا مجلس پڑھنے کے لیے، تو مجھ سے لوگ کہنے لگے کہ بھئی مولانا ایسے ایسے، میں نے کہا دسترخوان پر مجلس ہو کیا مولانا؟ نہیں کچھ پڑھیے آپ دسترخوان۔ میں نے کہا آپ دیکھیں دسترخوان کون کہتا ہے نہیں، جس کے گھر بچھا ہوگا اس سے پوچھو۔ میں نے کہا جناب ہاشم نے جب مکے میں سوکھا پڑا 3 سال کا تو بتاؤ کون آیا تھا؟ دونوں خاندان موجود تھے بھائی، دونوں خاندان جنہیں معلوم ہے تاریخ، دونوں موجود تھے۔ پھر بتاؤ کس نے اپنے اونٹوں کو ذبح کرایا، کس نے عزیز و روٹیاں پکوائیں، کس نے شوربے میں توڑ کر کے روٹیوں کو شوربے میں بھگا کر کے کھلایا، جس وجہ سے ان کا نام ہی ہاشم پڑ گیا۔ ہاشم کے معنی ہے ٹکڑے کر کے کھلانے والا۔ آپ دیکھیں آپ کے سر سے بات گزر گئی، کیا ڈالا نام؟ ہاشم۔ ہاشم کے معنی علماء سے پوچھئے گا، بیٹھے علماء، کہ ہاشم کے معنی کھلانے والا۔ بس یہ نام اتنا پسند آیا، اس کے بعد ایک سے ایک بڑا رہبر آیا، لیکن کسی نے اپنا نام نہیں بدلا۔ ہاشم کے بعد مطلب، لیکن وہ بھی ہاشمی کہلائے۔ مطلب کے بعد عبد المطلب، ہاشم کے بیٹے، وہ بھی ہاشمی کہلائے۔ ابو طالب آئے، وہ بھی ہاشمی کہلائے۔ جناب عبداللہ، وہ بھی ہاشمی۔ پھر پیغمبر اسلام جیسا رہبر جس سے بہتر کائنات میں نہیں آیا، انہوں نے بھی اپنا لقب ہاشمی رکھا۔ امام حسن آئے، وہ بھی ہاشمی۔ علی مرتضیٰ کی شجاعت بڑھی تو تلواروں پر نام حیدر لکھا جانے لگا، لیکن انہوں نے بھی اپنا لقب ہاشمی رکھا۔ کربلا جیسا واقعہ آیا تو تاریخ نے یہی لکھا 18 بنی ہاشم، 18 بنی ہاشم۔ آپ دیکھیں 18 بنی ہاشم، اور پھر لکھتے ہیں آخری جو آئے گا وہ بھی ہاشمی ہوگا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ صرف ہاشمی کھلانے والے ہیں، زمانہ کھانے والا ہے۔ صلوات بھیجئے محمد و آل محمد پر۔ جزاک اللہ، زبان بلند لگائیے گا، علی مولا، باز بلند لگائیے گا، علی مولا، علی مولا، علی مولا، علی مولا، علی مولا، جزاک اللہ۔ بتائیے نعرے لگ رہے تھے عزیزو، اتنا بڑا مجموعہ نعرے ایسے لگا رہے ہیں آپ۔ لکھنؤ کے نعرے ہم بھی یہیں پڑھے لکھے ہیں، یہاں کے تو نعرے مشہور ہم ہی لوگ لگایا کرتے تھے محافلوں میں نعرے۔ میرا عقیدہ ہے روز محشر فلک پر یہ اہتمام ہوگا، میرے خیالوں سے بھی زیادہ وسیع تر ایک مقام ہوگا۔ محبتوں کے چمن کھلیں گے، مسرتوں کا نظام ہوگا، گلوں کو نسبت علی سے ہوگی، کلی پر زہرا کا نام ہوگا۔ جزاک اللہ، کیسے سن رہے ہیں آپ؟ میرا عقیدہ ہے روز محشر فلک پر یہ اہتمام ہوگا، میرے خیالوں سے بھی زیادہ وسیع تر ایک مقام ہوگا، محبتوں کے چمن کھلیں گے، مسرتوں کا نظام ہوگا، گلوں کو نسبت علی سے ہوگی، کلی پر زہرا کا نام ہوگا۔ یہ انبیاء سب وزیر ہوں گے تو صدر میرا امام ہوگا۔
میرا عقیدہ ہے روز محشر فلک پر یہ اہتمام ہوگا، میرے خیالوں سے بھی زیادہ وسیع تر ایک مقام ہوگا، محبتوں کے چمن کھلیں گے، مسرتوں کا نظام ہوگا، گلوں کو نسبت علی سے ہوگی، کلیپہ زہرا کا نام ہوگا، یہ انبیاء سب وزیر ہوں گے تو صدر میرا امام ہوگا، مشیر معصومیت کے پالے کے عدل سے جن کو کام ہوگا، محبتوں کی ہوا چلے گی، ہوا پہ حق کا پیام ہوگا، ولائے حب علی کی برسات کا عجب احترام ہوگا، کہیں پر نعرے علی علی کے، کہیں درود و سلام ہوگا۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ، جیو بیٹے۔ جزاک اللہ۔ میرا عقیدہ ہے روز محشر فلک پر یہ اہتمام ہوگا، میرے خیالوں سے بھی زیادہ وسیع تر ایک مقام ہوگا، محبتوں کے چمن کھلیں گے، مسرتوں کا نظام ہوگا، گلوں کو نسبت علی سے ہوگی، کلیپہ زہرا کا نام ہوگا، یہ انبیاء سب وزیر ہوں گے تو صدر میرا امام ہوگا، مشیر معصومیت کے پالے کے عدل سے جن کو کام ہوگا، محبتوں کی ہوا چلے گی، ہوا پہ حق کا پیام ہوگا، ولائے حب علی کی برسات کا عجب احترام ہوگا، کہیں پر نعرے علی علی کے، کہیں درود و سلام ہوگا۔ اب جس کے دل میں محبت علی کا سمندر موزن ہے، حلال زادہ دیکھوں اپنی جگہ کیسا بیٹھا رکھتا ہے، محبتوں کی ہوا چلے گی، ہوا پہ حق کا پیام ہوگا، ولائے حب علی کی برسات کا عجب احترام ہوگا، کہیں پر نعرے علی علی کے، کہیں درود و سلام ہوگا، ہر ایک مہکش کے ہاتھ میں سلسبیل و کوثر کا جام ہوگا، مگر نعرہ دیے بغیر اسے منہ لگانا حرام ہوگا، حرام ہوگا۔ علی مولا، علی مولا، علی مولا، علی مولا۔ آپ دیکھیں کہ بھئی یہ دسترخوان، جزاک اللہ، بے شمار اور بے شمار، جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ سلمان دسترخوان عزیزو، دسترخوان بتا رہا ہوں، بالکل صحیح کہہ رہے ہوں عزیزو۔ آپ دیکھیں اہل بیت علیہ السلام کا، پھر آپ دیکھیے سید سجاد کا گھر بعد کربلا 7 مرتبہ لوٹا گیا۔ عزیزو لوٹنے والے بدلتے رہے لیکن لوٹنے والا نہیں بدلا۔ کھانے والے آپ دیکھیں دسترخوان اہل بیت کا، کہا یہ کہاں سے آ گیا دسترخوان، کس جگہ سے آ گیا؟ اسلام میں تو کہیں دسترخوان نہیں ہے۔ میں نے کہا صحیح کہہ رہے ہیں حافظ جی، انہوں نے اپنوں کے گھر دیکھے ہیں۔ نہیں، آپ نے غور نہیں کیا۔ میں نے کہا انہوں نے اپنوں کے گھر دیکھے ہیں اور دسترخوان شریفوں کے یہاں بچھایا جاتا ہے۔ کہیں رزیلوں کے یہاں دسترخوان بچھتے دیکھے ہیں آپ نے؟ دسترخوان ہمیشہ شریفوں کے ہاں۔ دسترخوان تاریخ میں بس ابو طالب کا ہے، اس کے علاوہ کہیں، اور لوگ تو کھا کھا کر تھک جایا کرتے تھے۔ پیٹ نہیں عزیزو، آپ دیکھیں پیٹ بھر جاتے تھے، نیت نہیں بھرتی تھی۔ کہیں دکھا دو کسی کا دسترخوان،
دسترخوان صرف خاندان اہل بیت کا جو بنیاد جناب ہاشم اور جناب ابو طالب نے ڈالی وہ آج تک جاری ہے. آپ دیکھیں آج تک جاری ہے. لوگ کہتے ہیں آپ جتنا بھی تاریخ میں آپ پڑھیں گے صرف خاندان اہل بیت، اس کے علاوہ کچھ نہیں. پوری تاریخ اسلام میں اگر آپ مطالعہ کریں تو صرف خاندان ابو طالب. اگر خاندان ابو طالب کو ہٹا دو، بادشاہ نے وقت فخر کیا کرتے تھے وہ اپنے گھر کے بادشاہ ہوں، خود بیٹھ جاؤ کچھ بھی کرو، لیکن ابو طالب کا مقابلہ کسی سے نہیں، کسی سے نہیں. ابو طالب کے گھر کے بچے کا مقابلہ نہیں ہو سکتا. کبھی آپ سوچیں، آپ غور کریے گا، یہ لوگ جو کہہ دیتے ہیں کہ نہیں بھائی اس سے کیا، فضائل پڑھنے سے کیا، اور فضائل نہیں ہونے چاہیے، مطلب کی بات ہو، فائدے کی بات ہو، تو 56 ملک فائدے کی بات کر رہے ہیں. صرف جو بات ہمارے یہاں بہت سے لوگ کر رہے ہیں فائدے کی بات کر رہے ہیں. آپ دیکھیں وہ اور کیا بات کر رہے ہیں، یہی تو بات کر رہے ہیں فائدے کی. بچ جاؤ بچ جاؤ. یہ جتنے بچنے والے ہیں سب وہ ہیں جو مدینے میں رہ گئے تھے. ایک نہیں گیا امام حسین کے ساتھ. ایک کا نام بتاؤ جو گیا ہو. پوری تاریخ کم سے کم 50,000 کی آبادی والا تھا. ایک نہیں. بہت بڑی بات کہہ رہا ہوں، غور کیجئے گا گھروں پر جا کر. پڑھے لکھے لوگ ہیں، ویسا ہی نہیں بول رہا ہوں. ایک نہیں گیا. اور نہ حسین کسی کے دروازے پر گئے. چلو تاریخ میں تو بہتوں کو سیف اللہ لکھ دیا گیا، لیکن ایک بھی نہیں گیا حسین کے ساتھ. اگر اتنے ہی جنگجو تھے چلے جاتے. اور نہ حسین کسی کے دروازے پر گئے. ایک کا نام بتاؤ حسین کسی کے لینے کے لیے گئے ہوں. وہ حسین انہیں لینے کے لیے کیا جاتا جو نانا کے وفادار نہ ہوئے، جو بابا کے وفادار نہیں ہوئے. کہوں جملہ آپ نے بہت مجلسیں سنی ہوں گی، اب آپ فکر سنیے. حسین نے ان کی کچھ اوقات ہی نہیں سمجھی. حسین نے اوقات نہیں، آپ نہیں سمجھ رہے. حسین نے ان کی بڑے 50 برس گزرے ہیں، اکابرین صحابہ ہیں، بوڑھے صحابہ ہیں. اگر کوئی نہیں آیا حسین چلے جاتے. ایک کا نام بتا دو مجھے، پوری تاریخ کا ذمہ دار ہوں، جو مدینے سے نکلے حسین کسی صحابی کو ساتھ لے کر کے نکلے ہوں. بڑے اس سے کہہ دیتے ہو کوفے والے غدار، کوفے والے غدار، اما مدینے والے. آپ بتائیے انہوں نے کیا وفاداری کی؟ کوئی گیا ساتھ میں؟ ایک کا نام بتا دیجئے. آپ پڑھیے گا بتا دیجئے گا مجھے ایک کا نام، پھر بتاؤں آگے آپ کو جملہ. اگر بات آپ تک پہنچ جائے، اگر آپ بات سمجھ لیں. میں کوئی مجلس بغیر مقصد نہیں پڑھتا. حسین کسی کے دروازے پر نہیں گئے. بوڑھے تھے. کوئی یہ کہے نہیں بوڑھے ہو گئے تھے نہیں لڑ پاتے. تو حسین کے لشکر میں عزیزوں قافلے میں بعد میں پہنچے حبیب ابن مظاہر، پہنچے ایک سے ایک ضعیف. ابو ایوب انصاری آپ دیکھیں، جابر ابن عبداللہ انصاری راستے میں تھے کہ نہیں تھے ضعیف. جس کے دل میں علی ولی اللہ تھا وہ وہاں پہنچا، اس نے مدد کی. اور جس کے دل میں نہیں تھا وہ کبھی میدان میں نہیں آئے گا، کیونکہ میدان میں ٹھہرے گا ہی وہ جس کے خون میں علی ولی اللہ، جس کے دل میں علی ولی اللہ، جس کی نسل میں علی ولی اللہ. آپ دیکھیں میں ذمہ دار ہوں ان باتوں کا. اب آپ غور کیجئے گا، بڑے تھے، کم از کم شہر کہلاتا تھا. 50,000 کی آبادی والا تو شہر تھا، 50,000 کی آبادی والا شہر تھا. تو اس میں کوئی ایک نکل آتا نہیں. پھر کہوں جملہ عزیزوں، آپ سوچیں گے کچھ دیر جو میں جملہ کہنے جا رہا ہوں. اگر آپ تاریخ داں ہیں اور تاریخ کی معرفت آپ کو ہے تو آپ نے یہ جملہ سنا نہیں ہوگا. آخری آدمی تک توجہ ہے. میری ماں بہنیں بھی سن رہی ہیں اور غور کریں. ایسا نہیں ہے کہ کوئی بغیر بلائے چلا گیا ہو. محضر شہادت سب کچھ ہے. حسین نے سب سے کہا اپنے گھر والوں سے اتنی لمٹ ایک ہے نہیں. محضر شہادت ہے، سب کچھ ہے. اب آپ غور کیجئے گا، اکابرین صحابہ پورا مدینہ بھرا پڑا تھا. نہ کوئی خود آیا، نہ حسین کسی کے دروازے پر گئے. عزیزو جناب علی اصغر کی عمر اس وقت صرف 15 یا 20 دن کی تھی. آپ کہاں بیٹھے ہیں؟ میں کہہ گیا سب کچھ. جناب علی اصغر کی عمر
15 یا 20 دن کی تھی، کربلا جانے کے بعد 6 مہینے کے ہوئے ہیں۔ امام حسین نے ان بوڑھے صحابہ کو 20 دن کے علی اصغر کی برابر بھی نہیں سمجھا۔ آپ دیکھیں اس قابل بھی نہیں سمجھا۔ اتنی اوقات کہ علی اصغر کا حوصلہ زیادہ ہے، یہ کوئی صاحب حوصلہ نہیں، ہر کسی کو میدان میں نہیں۔ آپ غور کیجئے گا، علی اصغر کو لے کر کے گئے ہیں، خود نہیں گئے علی اصغر۔ آپ سمجھ لیں ان کی اوقات، ان کی اوقات۔ اب کہہ رہے ہو عزیزو، کیوں اس بات پر افسوس ہو رہا ہے کہ بچے مارے جا رہے ہیں، بچے مارے جا رہے ہیں؟ یہ انہی کی تو نسلیں ہیں۔ غور کرو عزیزو، جناب ابوالفضل عباس آپ دیکھیں، آپ جناب ابوالفضل عباس دیکھیے، مقتل ہے جناب ابوالفضل عباس کربلا۔ دیکھنے والی باتیں بتا رہا ہوں جناب ابوالفضل عباس، میں مصائب نہیں پڑھ رہا ہوں، غور کیجئے گا۔ شجاعت، کیا ضرورت تھی مولا کائنات کو دعا مانگنے کی؟ لیکن مولا نے دیکھا کوئی اس قابل دکھائی نہیں دے رہا ہے، اگر اس قابل ہو تو دعا جس علی نے کچھ نہ مانگا ہو وہ عباس کو مانگ رہے ہیں۔ یہ سوچنے والی باتیں ہیں عزیزو، غور کرنے والی باتیں ہیں، ایسے نہیں میں کہہ رہا ہوں، غور کرنے والی باتیں ہیں۔ ہم دیکھیں ابوالفضل عباس روایت کہتی ہے، میں زیادہ نہیں پڑھوں گا کیونکہ ٹائم ہو گیا، سائیکل کر رہے ہیں بیٹھے ہوئے، سائیکل کر رہے ہیں بیٹھے ہوئے، اتنے میں سائیکل کرتے کرتے اتنے میں پسر سعد کا نامہ بر آیا کہ حسین کے خیمے دریا کے کنارے سے ہٹا دو۔ میں مصائب نہیں پڑھ رہا ہوں، غور کیجئے گا عزیزو، حسین کے خیمے دریا کے کنارے سے ہٹا دو۔ وہ جس تلوار پر سائیکل کر رہے تھے عباس بغیر زرہ بغیر خود، اور گھوڑا تھا، اسی گھوڑے پر فون پکڑ کے لجام سوار ہو گئے، اور عباس نے تلوار جسے سائیکل کر رہے وہی لے کر کے عباس، اور روایت کہتی ہے کہ آنکھوں میں لال ڈورے، منہ سے کف جاری، آستینے پلٹے ہوئے، غیظ طاری، اور جائے دریا کے کنارے عباس نے فوج یزید کے سامنے خط کھینچا، اور خط کھینچ کر کے کہا، او پسر سعد، اگر تم میں ایک بھی مرد ہے تو اس خط کو پار کر کے دکھا دو۔ آپ دیکھیں تاریخ میں بس 2 واقعے ہیں، یا تو جنگ خندق صحابہ نے کھودی، لیکن کھودنے اس لیے کہ لشکر ادھر نہ آئے، لیکن اس کے باوجود بھی ایک آ گیا۔ عباس نے خندق نہیں کھودی، صرف خط کھینچا۔ اور ایک کو بتا دو، ایک دوسرے کو دھکا دے رہے تھے، چلو آگے چلو آگے، کہا دیکھ نہیں رہے ہو عباس کھڑے ہیں۔ اب پڑھئے روایت، اتنے میں ایک نے کہا، عباس تم ہمارے لشکر کو للکار کر کے موت کو دعوت دے رہے ہو۔ بس جیسے ہی عباس کا گھوڑا شل تھا، اس نے عباس نے ایڑ لگائی اور جا کر کے اسے اسی مجمع میں سے اٹھایا اور لے کر کے ایسے آ گئے جیسے شیر اپنا شکار لے کر کے آتا ہے۔ آپ دیکھیں جزاک اللہ۔ اب جو لا کر کے عباس نے کہا تو علی کے بیٹے کو موت کی دھمکی دے رہا ہے، تجھے معلوم نہیں ہے ہمارے دروازے پر ملک الموت بھی بغیر اجازت نہیں آتا۔
صلوات بھیجئے محمد و آل محمد میں. جو عباس نے اسے پکڑا کہا تو ہمیں موت کی دھمکی دے رہا ہے، یہ 9 لاکھ لشکر پر تو گمان کر رہا ہے، جا بلا لے ان میں سے جو مرد ہو، اب دیکھتا ہوں وہ مجھ سے تجھے زندہ بچا کر کے لے جا سکتے ہیں. عباس عزیزو غیظ میں ہیں. جب عباس کی یہ للکار امام حسین نے سنی تو حسین خیمے سے نکل آئے. اب جو دیکھا ترائی میں شیر کو جلال آ گیا ہے، تو دیکھا منظر کہ عباس کی آنکھوں میں لال ڈورے ہیں، منہ سے کف جاری ہے، گھوڑے کو ایڑ لگا رہے ہیں، آستینے پلٹے ہوئے ہیں. تو عباس حسین سر جھکائے ہوئے جناب زینب کے خیمے میں. جناب زینب نے اپنے بھائی کا اترا ہوا چہرہ دیکھا، تڑپ گئی. ابو طالب کی پوتی بے ساختہ کہتی ہے بھیا میں اونو محمد کو تجھ پر قربان کر دوں گی، تیرا اترا ہوا چہرہ نہیں دیکھ سکتی. بس جیسے یہ کہا بہن زینب ہمارا امتحان تمہارے حوالے ہے. کہا بھیا خیریت تو ہے؟ کہا زینب عباس کو ترائی میں جلال آ گیا ہے. آپ کی آواز گریہ بلند ہو گئی. خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم ابو الفضل عباس اہل بیت علیہ السلام کے. کہا زینب عباس کو ترائی میں جلال آ گیا ہے. جناب زینب نے کہا بھیا آپ نے عباس کو نہیں سمجھایا؟ کہا زینب ہم بارہا عباس کو سمجھا چکے ہیں، اب زینب تم عباس کو سمجھاؤ. زینب ہم نے سب سے پہلے عباس کو اس وقت سمجھایا جب 19ویں رمضان کو مسجد کوفہ میں میرے بابا کے سر اقدس پر ضربت لگی تھی. تو میرا عباس 16 برس کا تھا. زینب اس وقت عباس برہنہ شمشیر لیے ہوئے کوفے کی گلیوں میں گھوم رہا تھا، اور گھوم کر کے ایک ایک کو پکڑ کر کے پوچھتا تھا میرے بابا کے قاتل کا پتہ بتا دو، میرے بابا کے قاتل کا پتہ بتا دو. اس وقت میرے بابا نے مجھ سے کہا حسین جاؤ عباس کو منا کر کے لاؤ، کہنا ہم نے تمہیں کربلا کے لیے مانگا ہے، یہ عباس کوفہ ہے. زینب میں عباس کو منا لایا. کہا زینب دوسری مرتبہ میں نے عباس کو اس وقت سمجھایا جب ہم بھیا حسن کا جنازہ لے کر نانا کے پہلو میں دفن کرنے کے لیے لے کر کے چلے تو نانا کے مزار سے تیروں کی بارش ہوئی. میرے بھائی کے جنازے پر تیر پیوست ہو گئے. ہم بھائی کا جنازہ واپس لے کر کے گھر میں آئے. اس وقت قاسم 3 برس کا تھا. جب جنازہ لا کر کے ہم نے گھر میں رکھا تو بھابی ام فروا آغوش میں قاسم کو لیے ہوئے بھائی حسن کے جنازے کے قریب آئیں اور آ کر کے چہرے سے چادر کو ہٹایا اور ہٹا کر کے ایک نظر بھیا قاسم کے جنازے پر ڈالی اور دوسری نظر قاسم کے چہرے پر ڈالی اور ڈال کر کے ایک جملہ کہا بیٹا قاسم اگر آج تو جوان ہوتا تو تیرے بابا کا جنازہ واپس گھر میں نہ آتا. اے زینب میرا ابا اس وقت وہیں قریب میں کھڑا تھا. دوڑ کر کے کھونٹی سے تلوار اتاری اور اتار کر کہا تھا بھابی ام فروا بھیا حسین سے اجازت دلوا دو. اگر
بھائی حسن کا جنازہ نانا کے پہلو میں دفنا کرا دو، مجھے دعائے بابا نہ کہنا۔ خدا آپ کی آوازوں پر رحمت نازل کرے، کوئی غم نہ دے، یہ آنسو ہماری بخشش کا ذریعہ ہے۔ نہ جانے کہاں سیدہ بیٹھی ہو، نہ جانے کہاں وقت کا امام ہو، رومال لیے ہوئے ہے تمہاری آنکھوں میں میرے لال حسین کا نام کا آنسو۔ زینب تیسری مرتبہ جب ہم نے عباس کو سمجھایا، جب ولید نے بیعت کا سوال کیا تھا، چوتھی مرتبہ تب سمجھایا جب حر نے لجام فرس پر ہاتھ ڈالا، اے زینب برابر کا بھائی ہے۔ جناب زینب نے فضا کو آواز دی، فضا جاؤ میرے شیر کو بلا لاؤ۔ فضا خیام سے نکلی، جب عباس کے قریب پہنچی آواز دی، اے شہزادے زینب نے طلب کیا ہے۔ زینب کا نام آنا تھا۔ عباس گھوڑے سے اتر گئے، لجام فرس کو پکڑا، سر کو جھکائے ہوئے در خیمہ زینب پر آئے، آواز دی شہزادی غلام حاضر ہو گیا ہے۔ ام البنین نے تربیت کی تھی، عباس کبھی زینب کے سر کی طرف نہ دیکھنا، زینب کی نظروں میں نظریں نہ ڈالنا۔ زینب نے دیکھا عباس آ گئے، خیمے کے بیچ میں ایک چٹائی کو بچھا دیا، کہا آؤ بھیا بیٹھو۔ عباس دو زانو بیٹھ گئے، زینب سامنے بیٹھی تو بے ساختہ کہا عباس اگر حسین کے خیمے دریا کے کنارے سے ہٹ جائیں تو کچھ برا تو نہ ہوگا، بس یہ جملہ کہنا تھا۔ عباس نے زمین سے نظریں نکالی اور بہن کی طرف دیکھا اور دیکھ کر ایک جملہ کہا، شہزادی کیا اسی دن کے لیے میرے بابا نے مجھے مانگا تھا؟ خدا آپ کی آوازوں پر رحمت نازل کرے۔ جناب زینب عباس کا انداز سمجھ گئیں، بے ساختہ کا عباس اگر خیمے نہ ہٹے بہن کے سر سے چادر، عباس قدموں پر گر گئے، قیامت آنا گوارا۔ یہی چادر تھی جب عزیزو شام غریبہ میں چھنے تو زینب نے آواز دی عباس۔ جب بھی عزیزو بچن جملے ہیں، آپ کی عبادت تمام ہے۔ عزیزو 4 برس کی سکینہ، کبھی سکینہ نے زمین پر قدم نہ آئی، کبھی عباس کی آغوش میں، کبھی بھیا علی اکبر کی آغوش میں، کبھی بھیا سجاد کی آغوش میں، کبھی ماں رباب کی آغوش میں، کبھی پھوپھی زینب کی آغوش میں۔ لیکن 11 محرم کو اب جو کارواں چلا، ایک رسی 12 گلے، عزیزو سید سجاد ہاتھوں میں ہتکڑی، پیروں میں بیڑی، گلے میں توقے خاردار، سکینہ ایک ایک کو دیکھتی رہتی تھی، چلا نہیں جاتا تھا۔ روایت کہتی ہے زندان شام میں عزیزو سکینہ کبھی کبھی زندان کے دروازے پر آ جاتی تھی تو عزیزو شام کے بچے سکینہ کو دیکھ کر دروازے پر آ جاتے تھے، آ کر کے پوچھتے تھے، اے بی بی آپ کہاں کی رہنے والی ہیں؟ تو سکینہ کہتی ہیں ہم مدینے کے رہنے والے ہیں۔ کہا آپ تنہا آئی ہو؟ نہیں، ہمارا بابا تھا، میرا ایک چچا ابا، میرا چھوٹا بھائی علی اصغر، میری ماں ربا، میرا نانا رسول خدا، داستان سناتی رہتی تھی۔ اور جب شام ہونے لگتی تھی تو شام کے بچے چلے جاتے، سکینہ بلاتی تھی آؤ، کہا نہیں شام ہو رہی ہے، ہم اپنے گھر جا رہے ہیں۔ بس سکینہ دوڑ کر پھوپھی اماں، اے پھوپھی اماں انہیں بلاؤ، کہا
بیٹا شام ہو گئی، یہ اپنے گھر جا رہے ہیں، پھوپھی ہمیں اپنے گھر جانا کا نصیب ہوگا۔ بآخری روایت عبادت تمام ہے، جب قید خانے سے رہائی ملی تو زینب ایک چادر لے کر لے دے سکینہ پا، سکینہ اٹھو ہم مدینے جا رہے ہیں۔ زمین ہلنے لگی، اے پھوپھی خدا حافظ، پھوپھی خدا حافظ۔